الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے الیکشن کمیشن عملے کو دھمکانے اور عوام کو اکسانے کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی امیدوار شہناز عمر ایوب کل الیکشن کمیشن میں طلب۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران مفرور مجرم عمر ایوب بھی ساتھ کھڑا تھا۔ چیف ایگزیکٹو کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے N18 میں ضمنی انتخاب کا انعقاد مشکل ہو گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ، پولیس اور الیکشن ڈیوٹی پر مامور عملے اور ووٹر کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے الیکشن کمشنر کو آئی جی کے پی اور چیف سیکرٹری سے فوری ملاقات کی ہدایت۔ آئی ایم ایف نے اہم سرکاری اداروں کو حکومتی ٹھیکوں میں خصوصی مراد ختم کرنے کی سفارش کر دی۔ SIFC کے فیصلوں میں شفافیت بڑھانے اور حکومت کے مالیاتی اختیارات پر سخت پارلیمانی نگرانی کی بھی سفارش۔ آئی ایم ایف کی پاکستان میں حکمرانی اور کرپشن سے متعلق رپورٹ وزارت خزانہ نے جاری کر دی۔ 15 نکاتی اصلاحاتی ایجنڈا فوری شروع کرنے کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف نے انسداد بدعنوانی اداروں میں اصلاحات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے پاکستان کی معیشت 5 سے 6.5% تک بہتر ہو سکتی ہے۔ جنوری 2023 سے دسمبر 2024 تک کرپشن کی مد میں 5.3 ٹریلین روپے کی ریکوری کرپشن سے معیشت کو ہونے والے اصل نقصانات سے کہیں کم ہے۔ سیاسی اور معاشی اشرافیہ سرکاری پالیسیوں پر قبضہ کر کے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں۔ عدالتی نظام میں پرانے قوانین، ججوں اور عدالتی عملے کی دیانتداری کے مسائل ہیں۔ آئی ایم ایف رپورٹ میں شوگر ملز مالکان کی حکومتی پالیسیوں پر اثر و رسوخ کا بھی ذکر۔ رپورٹ کے مطابق سرکاری عہدوں پر فائز شوگر ملز مالکان نے مسابقت کی قیمت پر اپنے کام کو منافع بخش رکھا، اپنے فائدے کے لیے برآمدات اور قیمتوں کے تعین کی پالیسیوں پر اثر انداز ہوئے۔ وافر ذخیرہ ہونے کے باوجود شوگر ملز مالکان نے مصنوعی قلت پیدا کرنے اور قیمتوں میں ہیرا پھیری کے لیے ملی بھگت کی۔ چینی کی تحقیقاتی رپورٹ میں سیاسی ہیوی ویٹ کو مجرم قرار دیا گیا۔ تحقیقاتی رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ برآمدی دباؤ سے چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ 27ویں آئینی ترمیم پر چیف جسٹس سمیت تمام ججز کے استعفے کی تجویز فل کورٹ اجلاس میں پذیرائی نہ مل سکی۔ 14 نومبر کو ہوئے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق فل کورٹ میٹنگ میں 13 کے قریب ججز شریک ہوئے۔ کئی جج صاحبان نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم پر اپنا رد عمل دینا چاہیے۔ کچھ جج صاحبان نے حکومت کو خط لکھنے کی تجویز دی تو چیف جسٹس نے کہا ہے کہ وہ خطوط لکھے جانے کو درست نہیں سمجھتے۔ تاہم عدالت کے پاس جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے، اس کے سوا پارلیمنٹ کو کیسے قانون سازی سے روکا جا سکتا ہے؟ ایک سینئر جج نے کہا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ چیف جسٹس سمیت تمام ججز مستعفی ہو جائیں۔ اس تجویز پر فل کورٹ میٹنگ میں سناٹا چھا گیا۔ بعد میں فل کورٹ میں شامل ججز کی اکثریت نے استعفیٰ دینے کی تجویز سے اختلاف کیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں سیکیورٹی فورسز کی 2 الگ الگ کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 23 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر ٹارگیٹڈ آپریشن کیا۔ کرم میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں 12 خوارج ہلاک ہوئے۔ کرم میں ہی خفیہ اطلاع پر دوسری کارروائی میں 11 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا قوم کو سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جرات پر فخر ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان ایک سنگین علاقائی خطرہ بن چکی ہے۔ TTP کے تقریباً 6000 جنگجو افغانستان میں سرگرم ہیں، جنہیں مقامی حکام کی جانب سے لاجسٹک اور عملی معاونت حاصل ہے۔ سلامتی کونسل کی پابندیوں سے متعلق کمیٹی کی سربراہ اور ڈنمارک کی مندوب کی بریفنگ۔ کمیٹی سربراہ نے کہا ہے کہ TTP نے افغان سرزمین سے پاکستان میں کئی بڑے اور ہائی پروفائل حملے کیے، جن میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کہا ہے کہ آئین میں درج ہے کہ پارلیمان کی گئی ترامیم کو کسی عدالت کے سامنے چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ یہی بات سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھی کہ 17 غیر منتخب ججز پارلیمان سے زیادہ ذہین اور بااختیار نہیں ہو سکتے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی یاد میں تعزیتی اجتماع سے خطاب میں وزیر قانون نے کہا کہ ہم بحث تمیز کو چھوڑ کر صرف مخالفت کی بات پر قائل ہو گئے ہیں۔ سیاست میں اگر انتشار اور انتہا پسندی آئے گی، پھر نہ ملک آگے چلے گا اور نہ نظام، پھر سیاستدانوں کی بساط لپٹی جاتی ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں پولیس تفتیش اور اخراج مقدمے کا کیس، جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ کہیں یہ کیس بھی آئینی عدالت کا تو نہیں بنتا، کیونکہ دنیا میں جہاں جہاں آئینی عدالت قائم ہے وہاں ابتدا میں دائرہ اختیار کا مسئلہ درپیش رہتا ہے۔ شروع میں آئینی عدالت کے دائرہ کار کا یہاں بھی مسئلہ رہے گا۔ جب کیس مقرر ہوگا تو یہاں والے کہیں گے کہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہے، پھر جب آپ جائیں گے سپریم کورٹ تو وہ کہیں گے کہ آئینی عدالت کا دائرہ کار ہے۔ نئی ترمیم کو سمجھنے اور عمل درآمد کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی پیمز اسپتال کی نئی ایمرجنسی میں میڈیا سے گفتگو، کہا 6.5 ارب روپے کی لاگت سے نئی ایمرجنسی بنی ہے، ہمیں بیمار پڑنے سے بچنا ہے، احتیاط علاج سے بہتر ہے، حکومت تنہا کچھ نہیں کر سکتی۔ 18ویں ترمیم کے تحت صحت کے شعبے صوبوں کو چلے گئے ہیں، صحت اور تعلیم صوبوں کے پاس ہے اور صوبوں کے پاس رہنے چاہیے۔ لندن، نیو یارک اور شنگھائی ایک دن بھی میئر کے بغیر نہیں چل سکتے، یہاں ایسا فعال اور مؤثر نظام ہی نہیں بلکہ اس پر بات ہونی چاہیے۔ 11 ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد علیمہ خان 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے میں پیش ہو گئیں۔ راولپنڈی کی استداد دہشت گردی عدالت نے ریمارکس دیے کہ قانونی طور پر اس وقت علیمہ خان گرفتار ہیں، انہوں نے ہر عدالتی حکم کو نظر انداز کیا، مچل کے خارج ہونے کے باوجود پیش نہ ہوئیں۔ علیمہ خان نے آئندہ سماعت پر پیشی کا یقین دلا دیا۔ نمل یونیورسٹی میاں والی کا اکاؤنٹ ڈی فریز کرنے کی بھی استدعا، مزید سماعت 26 نومبر کو ہوگی۔ عدالتی دائرہ اختیار اور ملزمہ کے اکاؤنٹ ڈی فریز کرنے کی درخواستوں پر دلائل طلب کر لی۔ استداد دہشت گردی عدالت کراچی نے ڈمپر جلانے اور اشتعال انگیزی کے مقدمے میں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کو بری کر دیا۔ آفاق احمد کے خلاف لانڈھی پولیس نے مقدمہ درج کیا۔ ضلع جنوبی کراچی میں غیر قانونی پورشنز اور اضافی فلورز کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی عائد۔ ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی نے تمام سرکاری رجسٹرار اور بلڈرز کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کا کہنا ہے کہ لیاری، گارڈن، اولڈ سٹی اور کلفٹن میں غیر قانونی تعمیرات کی سرگرمیاں باعث تشویش ہیں۔ متعدد ریل اسٹیٹ ایجنٹس غیر قانونی پورشنز بیچنے اور مارکیٹنگ میں ملوث ہیں۔ سب رجسٹرارز کو حکم ہے کہ غیر قانونی فلورز اور پورشنز کی کوئی رجسٹری قبول نہ کی جائے۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری۔ خان یونس میں ایک مکان پر اسرائیلی فضائی حملے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ روز غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 30 فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ اسرائیلی فورسز کے مقبوضہ مغربی کنارے میں چھاپے، کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیل نے گزشتہ روز جنوبی لبنان پر بھی بمباری کی، ایک شخص جاں بحق ہوا۔ رہائشی علاقوں پر بمباری سے کئی گھروں کو نقصان پہنچا۔ T20 ٹرائی نیشن سیریز میں آج زمبابوے اور سری لنکا راولپنڈی میں مد مقابل ہوں گے۔ پاکستان اپنا اگلا میچ ہفتے کو سری لنکا کے خلاف کھیلے گا۔